السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو یو آر آل فائن۔ کلاس 7 اپنے بک کے پیج نمبر آپ 64 پہ جائیں گے تو آپ کا چیپٹر ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں، جو کہ انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے اہم قرار دیا ہے اور ہمارے 5 رکن میں سے ایک شامل کیا ہے۔ تو آج ہم اس زکوٰۃ کے بارے میں ہی پڑھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ مطلب جو ہمارا مال ہوتا ہے اسے پاک کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا مال ہی کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ اور شریعت میں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے کہ صاحب نصاب پر مسلمان میں سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ وہ مزید بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایک اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رکن میں سے اس کو تیسرا رکن قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دونوں کا ذکر اکثر مقامات پر ساتھ اسی لیے آیا ہے کیونکہ ایک مسلمان جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے نماز کتنی ضروری ہے، نماز کے بغیر وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو جس طرح انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اسی لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ کیونکہ جو ہماری نماز ہوتی ہے تو نماز سے ہماری کیا ہوتی ہے، جسمانی عبادت ہوتی ہے، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ جسمانی عبادت رکھی ہے، اسی طرح ہماری مالی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ ایک مسلمان کے لیے جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت انجام دینا بہت ضروری ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو بھی نماز کی طرح ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، اہم سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت سے نوازا ہے، ہم اسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی گئی دولت ہے وہ ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ اپنی دولت کا ایک مقرر حصہ میری راہ میں سال میں ایک مرتبہ دینا ضروری ہے تو ہمیں اپنی مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اور ہمیں اس بات پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں تو ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتے ہیں اور اس میں غیب سے مدد کرتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سچے دل سے، اگر ہماری نیت صاف نہیں ہوگی، دکھلاوا ہوگا تو کبھی بھی ہمارے اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن جب بھی اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہم یہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں پیش کریں، نہ کہ دکھلاوا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرتی بھی بہت فائدے ہوتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک درد پیدا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون ہم اس زکوٰۃ کے حقدار ہیں، کون نہیں ہے، تو ہم ان کی اس ضرورت کو پورا کر پاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زکوٰۃ کے کچھ مصارف بتائے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے جو فقراء ہوتے ہیں اور جو زکوٰۃ کے ملازمین ہوتے ہیں، غلام اور قیدیوں کے لیے ہوتا ہے، جو ان کو آزاد کرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ پیسوں کی وجہ سے جیل میں رہتے ہیں،
تو ان کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں کہ آپ نے پتہ ہے کہ وہ اس خرچے کو نہیں اٹھا پا رہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی رہائی کروا سکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں تو ہم ویسے بھی دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔ مسکینوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، سفید پوش لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائے گے اپنے، تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کمی ہے اور وہ بظاہر دکھاتے نہیں ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نئے مسلمان کی دلجوئی کے لیے کرنی چاہیے، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کے لیے کرنی چاہیے، کہ اگر آپ نے پتہ ہے کہ وہ بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نہیں اتار پا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرض تھوڑا بہت اتار دیں۔ اور مسافروں کی مدد میں ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ اکثر مسافر کوئی مسئلے میں اگر آ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی بھی مدد کر دینی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے لیے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، انہیں ہمیں دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ہی ارد گرد لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے لوگ جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پھر بھی ہم ان کو نہیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، ان کو پیش کریں، ان کو دیں اپنی زکوٰۃ، اور اس کے بعد ہم کہیں باہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو تقسیم کی جائے۔ زکوٰۃ دینے سے جو انسان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ معاشرے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ انسان کو لالچ اور بخل اور خود غرضی جیسی بہت سی صفات سے بچاتی ہے، اور اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے اور اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھیں گے، اپنے سونا چاندی کو جمع کر کے رکھیں گے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دھکائی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور وہ یہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کرے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں بھی دیتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زکوٰۃ ہم اپنے ہی مال کے لیے دیتے ہیں، اپنے ہی مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہر احکام کو پورا کرنے والوں میں بنائے، ان کے ہر رکن کو پورا کرنے والوں میں بنائے، آمین۔